آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ خالق کائنات اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں۔ یہ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے زبان حال سے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ سعادت جو تو نے ہمیں عطا فرمائی، یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں تیرے گھر کی تعمیر کی، ربنا اے ہمارے رب تقبل منا، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شرح بخاری میں تحریر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ ٹوٹل 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ فرمایا، پھر طوفان نوح آیا، طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اکبر، اپنے فرزند جمیل، اپنے فرزند حسین کے ساتھ مل کر دوبارہ جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ فرمایا۔ ذرا دیکھیے، غور کیجئے ذرا تھوڑا سا، وہ کیا خوبصورت اور حسین منظر ہوگا کہ باپ خود خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہا ہے اور بیٹا پتھر اٹھا اٹھا کر کے دے رہا ہے۔ کتنا خوبصورت اور حسین نظارہ ہوگا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کر رہے ہیں، بیت اللہ کی دیواریں بھی اٹھا رہے ہیں، اور پھر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے۔ دونوں ہی باپ بیٹے اتنی عاجزی اور انکساری میں ہیں کہ ربنا تقبل منا کے الفاظ الاپ رہے ہیں، اے الہی اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، اے الہی اس کو ہماری طرف سے قبول کر فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب جاننے والا ہے، خوب سننے والا ہے۔ تو یہ دوسری بار جو تعمیر کی، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ اس کے بعد بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 1039 ہجری میں کچھ بادشاہوں نے بھی تعمیر کی، لیکن جو روایات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی ٹوٹل 10 مرتبہ تعمیر کی گئی۔ اس آیہ مبارکہ سے ایک بات ہمیں اور جو معلوم ہوتی ہے، نیکی کا کام کرنا، مساجد بنانا، ان کی تعمیر کا سلسلہ کرنا، یہ پیارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے نبی پاک رحمت لولا، شفیق امت، جان عالم، راحت کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کیا معمول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حصہ لے رہے ہیں، خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر کے، پتھر اٹھا اٹھا کر کے لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی یہ سنت پاک ہے۔ آج کے درس تفسیر سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی نیکی کا کام کیا جائے اس پر تکبر اور فخر نہ کیا جائے، تفاخر قائم نہ کیا جائے، بلکہ نیکی کا کام کر کے اللہ کے حضور یہ دعا کی جائے، یا باری تعالیٰ تیری ہی توفیق ہے، تیری ہی عنایت ہے جو تو نے یہ سعادت بخشی، اب اس کو ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے سلف صالحین نے، اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء کی سیرت سے ہمیں فقط یہی درس ملتا ہے کہ جب بھی نیکی کی جائے
تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے، اے باری تعالیٰ تیری توفیق سے یہ نیکی ہوئی ہے، الہی اب اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں مساجد تعمیر کرنے اور تعمیر کر کے مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، سیدی اقبال کا لہجہ اتار کے، کہ مسجد تو بنا ڈالی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اگر میں تھوڑا رونا رو لوں اپنے معاشرے کا، اب چند قدم کی مسافت پر ہر محلے میں نئی مسجد ہے۔ آپ ذرا تصور باندھیے، ذرا تھوڑا پیچھے چلے جائیے تو دور دور مساجد ہوا کرتی تھی، لیکن ویران نہیں ہوتی تھی، آباد ہوتی تھی۔ آج چند قدم کی مسافت پر مساجد تعمیر ہیں، مساجد تو ہیں لیکن ان میں نمازی نہیں ہیں۔ تو مال کے ساتھ مسجد کو آباد کرنا بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے، لیکن مال کے ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ مساجد کو آباد کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کہیں ہمیں یہ سمجھ آ جائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم اپنے مال کے ساتھ جیسے مساجد کی تحسین و آرائش کا اہتمام کرتے ہیں، کہیں یہ منظر، کہیں یہ سما پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے جسموں کے ساتھ بھی مساجد کی آبادی کا سلسلہ شروع کریں اور مساجد کی تحسین و آرائی کا سلسلہ شروع کریں۔ ہماری مسجدیں بھری پڑی ہوں، ہمارے نمازی ان کے آپس میں میل، قدورتیں، نفرتیں ختم ہوں، اور ایک صف میں کھڑے ہو کر کے باہمی محبت اور یگانگت کا ہم درس دے رہے ہوں۔ اللہ کرے یہ منظر، یہ سما، یہ نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔